فتوا کے بعد آگ یا کوئی انگارہ عمار بن یاسر کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج کا عنوان مشکل وقت کے ساتھی۔ اب تک جتنا وقت گزرا مشکلات کا دور ہے۔ ابھی تک اسلام کی دعوت اعلانیہ نہیں دی جاتی۔ مسلمان دار ارقم میں اکٹھے ہوتے اور چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ دار ارقم ایک گھر ہے جو ارقم بن ابو ارقم نے اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رکھا ہے۔ ارقم بن ابو ارقم کا پورا نام عبد مناف بن اسد بن عبداللہ مخزومی ہے۔ ارقم کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے قریب واقع ہے۔ قریش کو ابھی تک بہت کم لوگوں کے اسلام لانے کا علم ہے، سب مسلمانوں کا نہیں۔ دار ارقم کوہ صفا کے پاس ہے۔ یہ زیادہ آمد و رفت والا علاقہ ہے۔ مکہ میں رہنے والے تمام لوگ یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے، اسی لیے کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ مسلمان دار ارقم میں ملتے اور عبادت کرتے ہیں۔ قریش کے خیال میں مسلمانوں کو ملنے کے لیے کسی اہم قریشی کے گھر کی ضرورت ہے اور وہ انہی گھروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ دار ارقم کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ اگر مکہ کا کوئی با اثر فرد یا رئیس رسول اللہ پر ایمان لے آئے تو قریش اسے کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اپنا لیا ہے؟ کیا تم اپنے باپ دادا سے زیادہ عقل مند ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو ہم یہ اعلان کرا دیں گے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اگر کوئی تاجر اسلام قبول کر لے تو اسے دھمکاتے ہیں، ہم تم سے مکمل طور پر تعلق توڑ لیں گے، نہ ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ تجارت کرے گا، نہ ہی باہر سے آنے والے کسی تاجر کو تمہارے ساتھ کاروبار کرنے دیں گے، یہاں تک کہ تمہارا دیوالیہ نکل جائے گا اور تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ ابو بکر کپڑے کی تجارت کرتے ہیں۔ ابو بکر مکہ کے ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، اب اعلانیہ دعوت کا حکم مل چکا ہے۔ ایمان لانے پر ابو بکر کی مخالفت بھی ایسے ہی کی جا رہی ہے۔ ابو بکر بھی قریش کے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ابو بکر کعبہ میں آئے ہیں، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ قریش تو جیسے موقع کی تلاش میں تھے، سب کے سب ابو بکر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ قریش جانتے ہیں کہ ابو بکر اسلام کی تبلیغ میں سب سے آگے ہیں، اس لیے ان پر قریش کو کچھ زیادہ ہی غصہ ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو زمین پر گرا دیا اور مار پیٹ رہے ہیں۔ اتنے میں عتبہ بن ربیعہ بھی کعبہ میں آ گیا ہے۔ عتبہ بہت موٹے اور وزنی جسم کا مالک ہے۔ اس نے آتے ہی اپنے بھاری بھر کم جوتے جن پر 2 پیوند لگے ہوئے ہیں اتار کر ابو بکر کے چہرے پر مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ابو بکر کا چہرہ خون میں لت پت ہے۔ عتبہ ابو بکر کے پیٹ پر چھلانگے لگا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قریش آج ابو بکر کو جان سے مار دیں گے۔ ابو بکر کے قبیلے بنی تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے کعبہ پہنچے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے قریش ابو بکر کو اتنا مار چکے ہیں کہ ان کے زندہ بچنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بنی تیم ابو بکر کو ایک چادر میں لپیٹ کر لے گئے ہیں۔ گھر پہنچ کر ان کی حالت دیکھی تو خیال ہوا کہ شاید یہ زندہ نہ بچیں۔ کعبہ میں واپس آئے اور اعلان کیا ہے، اگر ابو بکر زندہ نہ بچا تو خدا کی قسم ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ ابو بکر بے ہوش ہیں اور کسی آواز کا جواب نہیں دے رہے۔ پریشانی زیادہ ہے۔ ابو بکر کے زندہ بچنے کی امید کم ہے۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ سورج غروب ہونے کو ہے تو ہوش میں آتے ہی ابو بکر پوچھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟
یہ سن کر ان کے قبیلے کے لوگوں نے ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس حال میں بھی ابو بکر کو اپنی جان سے زیادہ محمد کی فکر ہے۔ وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ ابو بکر جب بھی بول پاتے یہی الفاظ دہراتے ہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کس حال میں ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کو ڈر ہے کہ کہیں قریش نے رسول اللہ کو بھی مارا پیٹا نہ ہو۔ ابو بکر کی والدہ ابھی تک ایمان نہیں لائیں۔ وہ عمر بن خطاب کی بہن ام جمیل کے پاس گئیں اور رسول اللہ کی خیریت دریافت کی ہے۔ ام جمیل نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ خیریت سے دار ارقم میں موجود ہیں۔ ابو بکر کی والدہ نے گھر واپس آ کر بتایا ہے، محمد دار ارقم میں خیریت سے ہے، اب تم کچھ کھا پی لو تاکہ تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے۔ ابو بکر کو کھانے پینے کے لیے دیا تو وہ کہہ رہے ہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ کو دیکھ نہ لوں۔ ماں نے بیٹے کی ضد دیکھی تو ابو بکر اور ام جمیل کو ساتھ لے کر رسول اللہ کے پاس دار ارقم جا رہی ہیں۔ رسول اللہ ابو بکر کو دیکھتے ہی ان پر جھک گئے ہیں۔ یہاں موجود دوسرے مسلمان بھی ارد گرد جمع ہیں۔ ابو بکر کی حالت دیکھ کر رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ ابو بکر نے رسول اللہ سے کہا ہے، اللہ کے رسول، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی سوائے ان ضربوں کے جو عتبہ بن ربیعہ کے میرے چہرے پر جوتے مارنے کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے دعا مانگی ہے۔ ابو بکر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، میری ماں ام الخیر بھی یہیں موجود ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ کریم انہیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ابو بکر کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ رسول اللہ نے دعا مانگی اور ابو بکر کی والدہ کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ بیٹے کی رسول اللہ سے محبت اور جانثاری دیکھ کر آپ اسی وقت ایمان لے آئیں ہیں۔ بنی امیہ کا ایک نوجوان تاجر شام سے واپس مکہ آ رہا ہے۔ قافلہ صحرا میں رات گزارنے کے لیے رکا ہے۔ رات میں ایک آواز سن کر اس تاجر کی آنکھ کھلی۔ آواز کچھ یوں تھی، سونے والو جاگو، مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ تاجر کچھ نہ سمجھ سکا، نہ تو ظہور ہونے کا مطلب سمجھ آیا اور نہ ہی یہ سمجھ میں آیا کہ احمد کون ہے۔ راستے میں اس تاجر کی ملاقات بنی تیم کے طلحہ سے ہوئی ہے۔ طلحہ بھی تجارتی سفر پر شام سے واپس آ رہے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ نے اس تاجر کو بتایا ہے، مجھ سے بصرہ میں ایک مسیحی راہب نے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے راہب سے پوچھا، احمد کون؟ راہب نے جواب دیا، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا، اسی مہینے میں اسے ظاہر ہونا ہے، وہ آخری نبی ہے۔ اس تاجر نے بھی صحرا میں سنی ہوئی آواز اور احمد کے بارے میں طلحہ کو بتایا ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ پہنچ کر ابو بکر سے ملیں اور ان سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ ابو بکر ان دونوں کی بات سن کر انہیں رسول اللہ کے پاس لے آئے ہیں۔ ان دونوں نے رسول اللہ کو اپنا واقعہ سنایا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کریم کا دین انہیں بتایا، دونوں ایمان لے آئے ہیں۔ اس تاجر کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب ہیں، قبیلہ بنی امیہ، اور والدہ کا نام عفان، ان کا نام عثمان بن عفان ہے۔ تاریخ انہیں عثمان غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ طلحہ کی عمر اس وقت 19 سال ہے۔ طلحہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عثمان بن عفان مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابو العاص نے ان کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر رسی باندھ کر تپتی دھوپ میں پھینک دیا ہے۔ کچے چمڑے کی بدبو سوکھنے کی وجہ سے اس کا سکڑنا اور عرب کی دوپہر، چمڑے میں باندھ کر زمین پر پھینکنے کے بعد عثمان کے چچا نے آگ جلا کر ان کے قریب رکھ دی ہے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے عثمان کا دم گھٹنے لگے۔
چچا کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پرانے دین پر واپس آ جاؤ۔ کیا اس تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل ہے؟ عثمان بنی امیہ سے ایمان لانے والے پہلے شخص ہیں۔ اس وقت عثمان کی عمر 34 سال ہے۔ عثمان عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ خالد بن سعید بن عاص بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ خالد بنی امیہ کے سردار سعید بن عاص کے بیٹے ہیں۔ اپنے ایمان لانے کی داستان یوں سناتے ہیں۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، میرے والد سعید بن عاص مجھے آگ کے گڑھے میں دھکا دے رہے ہیں۔ میں گرنے کے قریب ہوں کہ کسی نے مجھے کمر سے پکڑا اور آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے بچانے والے محمد تھے۔ خواب نے مجھ پر برا اثر چھوڑا جو میرے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں خوف میں مبتلا تھا۔ ابو بکر خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ میں ابو بکر کے پاس گیا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ خواب سننے کے بعد ابو بکر بولے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ اور آگ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ خواب تم پر اللہ کریم کا احسان ہے۔ میں ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا۔ رسول اللہ کو میرے ایمان لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ میں نے ایمان لانا اپنے والد سے چھپائے رکھا اور مکہ سے دور چلا گیا۔ کچھ دن بعد میرے والد نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ میرے بھائی مجھے پکڑ کر واپس لے آئے۔ پہلے تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا۔ جب دیکھا کہ اس ڈانٹ سے کچھ بدلنے والا نہیں تو ایک ڈنڈا منگوایا اور زور زور سے مجھے مارنے لگے۔ اس کے بعد میرے والد نے کہا، تم محمد کی پیروی کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف چل رہا ہے؟ ہمارے خداؤں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان۔ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم، محمد بالکل سچ کہتے ہیں، ان کی باتوں پر مجھے مکمل یقین ہے۔ میرا جواب سن کر میرے والد کا غصہ انتہا کو پہنچا اور انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بڑی ہمت اور صبر سے مار کھاتا اور دھمکیاں سنتا رہا۔ آخر کار میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ مجھے ایسا رزق عطا کر دے گا جس پر میں زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ساری زندگی ان کی خدمت میں رہا۔ عاص بن وائل ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ اس نے قسم اٹھائی، اگر میں اس بیماری سے صحت مند ہو گیا تو مکہ میں محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ عاص بن وائل بہت با اثر اور سخت سردار ہے۔ خالد بن سعید تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ، میرا دادا عاص بن وائل صحت یاب نہ ہونے پائے اور اس بیماری میں مر جائے۔ خالد بن سعید کو پہلے کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خالد بن سعید کی لکھائی بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی ہرن کی کھال پر لکھنا شروع کی۔ رسول اللہ خالد بن سعید کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص اسلام لائے تو انہیں بھی تکلیفیں دی گئیں۔ سعد کی عمر اس وقت 17 سال ہے۔ انہیں تکلیف دینے والے غیر نہیں، ان کے اپنے ہیں۔ جب کوئی طریقہ کامیاب نہ ہوا تو ان کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا ہے، اگر تم نے نیا دین نہ چھوڑا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی اور اسی حالت میں جان دے دوں گی۔ تم سارے زمانے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے کہ نیا دین نہ چھوڑنے کی ضد کی وجہ سے سعد نے اپنی ماں کو مار دیا ہے۔ سعد کے لیے یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ ماں کی محبت ایک طرف اور سچا دین دوسری طرف۔ بڑی مشکل میں جان آ گئی ہے۔
ماں اپنی ضد پر قائم ہے اور بیٹا اپنے دین پر۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، ماں کی حالت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ ماں کی جان جاتی نظر آ رہی ہے۔ ماں کی بات مانے تو ایمان جاتا ہے۔ سارا قبیلہ تانے دے رہا ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ایمان گوا کر ماں کو بچائیں یا ماں گوا کر ایمان۔ اللہ کریم کے حضور دعا مانگی، اللہ کریم سے مدد مانگی ہے۔ ماں کے پاس جا رہے ہیں۔ ماں آخری سانسوں پر ہے۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا ہے۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو ماں کی حالت غیر ہے۔ ماں سے کہہ رہے ہیں، میری ماں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری سانسیں بھی تیرے لیے ہیں، میں اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اپنے ایمان پر قربان کر دوں گا۔ میری ماں ضد چھوڑ دے، میں دین چھوڑنے والا نہیں۔ ایک طرف حالت نزاع اور دوسری طرف ایمان۔ سب رشتہ دار سعد کو مجبور کر رہے ہیں۔ یہ وقت زندگی کے نازک ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جویں بیلن وچ گنا، رو پکارے رو محمد، اج روے تے منا۔ رسول اللہ کا غلام ایمان پر قائم ہے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا اپنا دین نہیں چھوڑے گا تو ضد چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے سعد بن ابی وقاص کی تائید اس طرح کی ہے، اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ تم شرک کرو تو ایسا نہ کرنا۔ کائنات میں کوئی شے اللہ کی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان سے شفقت سے پیش آؤ۔ اس راہ پر چلتے رہو جو تمہیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ یہ وقت تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ جہاں وہ اپنے اپنے خاندان اور قبیلے کی دشمنی ذاتی طور پر برداشت کر رہے ہیں، وہیں مجموعی طور پر بھی زندگی آسان نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص ان دنوں کے حالات یوں بتاتے ہیں، ہم مسلمانوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ کعبہ میں اکٹھے ہو سکیں۔ ہم کسی ایک مسلمان کے گھر جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ ہر وقت ایک ہی جگہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کے بعد کسی دوسری جگہ کا فیصلہ کیا جاتا تاکہ قریش یہ نہ جان سکیں کہ ہم کہاں جمع ہوں گے۔ اگر قریش کو علم ہوتا کہ ہم کہاں جمع ہوں گے تو وہ حملہ کرنے پہنچ جاتے۔ اس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ تھا۔ ہم مکہ سے باہر پہاڑی دروں میں جا کر بھی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ہم عبادت کرنے کے لیے درہ ابو دوب میں جمع ہوئے۔ وضو کرنے کے بعد ابھی نماز ادا کرنے کی تیاری تھی کہ قریش کے کچھ لوگ، جن میں ابو سفیان اور اخنس بن شریق نمایاں تھے، وہاں پہنچے اور ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ قریش نے گھٹیا زبان اور مکوں کا استعمال شروع کر دیا۔ ہم اپنا دفاع کرنے پر مجبور تھے۔ مجھے اپنے قریب ہی اونٹ کی بڑی سی ہڈی بڑی نظر آئی۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب جھگڑا بڑھا تو میں نے وہ ہڈی ایک شخص کے سر پر زور سے دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اپنے سر سے خون بہتا دیکھ کر وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی راہ میں ایک دشمن کا خون زمین پر گرایا۔ بنی عبدالدار کا بہت ہی خوبصورت نوجوان بڑے ناز و نام میں پلا ہے۔ یہ نوجوان اعلیٰ اور قیمتی کپڑے پہنتا ہے۔ مکہ میں سب سے اچھی اور قیمتی خوشبو استعمال کرتا ہے۔ لوگ اس کے لباس کی تعریف کرتے اور اس جیسا لباس پہننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کی والدہ صبح اس کے جاگنے سے پہلے اس کی پسند کا حلوہ بنا کر اس کے سرہانے رکھتی ہیں۔ اس نوجوان کی صبح ہی خوشی، لاڈ پیار اور نعمتوں کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ اس نوجوان کو رسول اللہ کی تعلیمات کا پتہ چلا تو یہ آپ پر ایمان لے آیا ہے۔ ایمان لانے کا اعلان اس نوجوان کی زندگی میں کیسی تبدیلی لائے گا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ خبر ملتے ہی نوجوان کے گھر والوں نے اسے قید میں ڈال دیا ہے۔
اب شہزادوں جیسی زندگی گزارنے والا نوجوان ایک قیدی ہے۔ اس پر طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی سختی اسے سیدھی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس نوجوان کی داستان سعد بن ابی وقاص سے سنتے ہیں۔ آسائشوں اور آسانیوں میں پلنے والا نوجوان خوشحالی میں اپنے والدین کے ساتھ آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا، جس کی سزا میں اسے دردناک عذاب دیا جانے لگا۔ ظلم سہتے سہتے حالت یہ ہو گئی کہ اس کے جسم سے کھال اس طرح اکھڑ گئی جس طرح سانپ اپنی کینچلی بدلتا ہے۔ اس کے باوجود اس نوجوان نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر قائم رہا۔ اس خوبصورت نوجوان کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ مصعب 19 سال کی عمر میں رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمان سورج نکلنے سے پہلے اور شام میں اندھیرا گہرا ہونے کے بعد ہی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو کسی بھی قسم کے خوف کے بغیر اپنے گھر سے باہر آتی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، جنہیں کوئی تکلیف بھی خوف زدہ نہیں کر سکی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جندب بت پرستی اور شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ دین اسلام کی خبر ان کے گاؤں تک بھی پہنچی ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرتے اور دین حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔